حضرت علی چونکہ بڑے دھانا تھے، مصلے پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کری کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے، نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں۔ یہ ذرا آپ کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے، ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، بندہ تو یہ گننے لگ جائے۔ تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا، موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ لی، تم گننا گھر جا کے۔ موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا۔ ہمیں لوگ اشتعال ہی بڑا دلاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا، اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال ہے بول کے بتائیے، اشتعال چھوڑ دو، ہم محتاج ہیں نبی پاک کے، ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں اور پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، دیکھو حضور کے میلاد پر میں نے کیا بات چھیڑی ہے، بڑی ضروری سمجھی ہے تو چھیڑی ہے۔ نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے، اور آگے بڑھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی، نئی تازگی ساکھ کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے۔ تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے، اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا، کیوں؟ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب پیچھے ہٹنا، کتنی دلچسپی ہے اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھو، اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے، یہ اللہ اسے دیکھ کے بھیجتا ہے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت، یہ اسے پتہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار، انا ابن عبد المطلب، اور میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے۔ اب دوسری کتاب دیکھی الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں
ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے. وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو, میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں. میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے, کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے, میں حضور کے ساتھ تھا. وہ عالم تھا یہودیوں کا, تورات جانتا تھا. تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں, انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے. میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے, آپ میری بات پہ توجہ کرنا. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے. اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو, تانا کس طرح دیتا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشا. جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں, تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, پھر معاذ اللہ, کروڑ دفعہ معاذ اللہ. کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے, پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے. ہے نا اشتعال والی بات. یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد ساری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو, تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4, اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا. لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے, مزاج نہیں تھا رسول کریم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتا میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا, نکال لی نیام سے باہر, گردن اڑاؤں گا اس گستاخ. رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے, تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا. اب اس طرح کر, اسے فلاں جگہ لے جا, وہاں کھجوریں پڑی ہیں, تول کے دے دے, چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی, میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا. اور احتیاط سے کس بات کی زیادہ, اس نالائق کو زیادہ دوں؟ حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے, تو نے تلوار دکھائی ہے, اب 2-3 کلو زیادہ دینی. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی, پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی. میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے. اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا, میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. آنسو بڑے قیمتی ہوتے, ایک کبھی نکلتے. کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا. کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں, تو روتا کیوں ہے, پہلے بے ادبی کرتا اب روتا ہے. تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں, میں پڑھا لکھا بندہ ہوں. معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا, میں تورات کا, انجیل کا, زبور کا عالم ہوں. میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں. میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی. ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی, وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا, اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا, حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا. میں نے نا آج وہ آزمانا تھا, اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے, اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے. پر عمر تجھے مبارک ہو, میں نے تو آزما کے مانا ہے, تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے. اب لے جا, مجھے معافی بھی دلا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے, اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو. زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے. لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں, اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے. باتیں کرنے والے, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے, اور کام کرنے والے وہ کر جاتے.
اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے اشتعال. وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے, یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے, یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے, یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے, آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا. تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے. جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں, آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں, پیسے ہی کوئی نہیں, آپ ہیں, اتنے سخت جملے, پھر پتھر بھی مارے. اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا بندے کو, اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی گیا ہے, صرف اشتعال ہی ہے. جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے, ادھر بھی لڑائی, ادھر بھی دنگا, ادھر بھی فساد. بھئی آپ چھوڑیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا, لفظ حدیث کے فرمایا لم ابعث لعانا, فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں, میں کو وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا, بد دعا دوں گا انہیں. فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ, فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. زندگی میں کبھی بھی اشتعال. ایک بات اور کرنی ہے آپ سے, اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے, جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے, وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا. اللہ اکبر. یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں, لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں. حریص علیکم, اے میرے محبوب کے غلاموں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں, یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے, تمہاری بھلائی چاہنے میں. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا. اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے. بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا. اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے اے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی. مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں, اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں. اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے, اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گڈمڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی. تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے. میں نے کہا جی خیر مبارک, کیا ہوا؟ کہنے میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ. میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کتی تو مہربانی کری انہوں کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو بھی جائے کہ مبارک ہوئے. میں چھوٹی چھوٹی میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا, بڑی بھی ہو جائے. حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا, کیوں ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بار کہ جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے. حریص علیکم, بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے, جلدی سے. آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں, سنانے والوں نے سنا دیں, بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے, لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے. نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں, جلدی. حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور. حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا یہ کلو لے جا, کھول کے نہ دیکھنا کھجورے, کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوگا. جس نے جو مانگا نا جو ذرا جلدی کر. مرنا ہے پھر قبر میں جانا ہے, پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے, پھر قبر سے اٹھنا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے.
حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے تو پوچھ لیا کسی نے، حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں، تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھیں، ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں۔ اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں۔ بھئی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں۔ یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ بیر رومہ ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کی۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تم ہر بلے مسیطے بہ رہے ہیں تو اور کتے بھئی جی، بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے۔ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں دیار والے پیران کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو سب ہنستا ہے، فرمان لگے ایک بار پھر گل کری، کہتا جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا ہے، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک بار پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں ترسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلا تسی انجان دے سو، اب یہ کہنا شروع کر دیے بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے، اور یار مشکل ہے کام، بڑا مشکل۔ یہاں تو میرے بھائی پگڑی کا سٹائل بدل ناراض ہو جاتے، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا رخ ہی پھیر لیا تو سلام کے بعد صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کل تم نے 2 ادھر پڑھی تھی آج ادھر پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا امام کدھر جا رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، جلدی کرے، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ امام بیہقی کی روایت لائے ہیں، محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے
کسی ذمی کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی، وہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمی کافر تھا، اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا، میں خود مقدمہ دائر کروں۔ آپ کب بولیں گے؟ ابھی بھی وقت نہیں ہے آپ کے بولنے کا۔ میری تو دعوت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت ریزائن کرے کہ ہم اس ملک میں سیاست نہیں کریں گے، مذہبی جماعتیں تبلیغ کرنا بند کر دیں، پیران اعظام قدی نشینیاں چھوڑ کے باہر نکلیں۔ یہ جو ہر چوک اور ہر چوراہے میں لوگ نصیحتوں کا بازار گرم کر کے کھڑے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ کیا اثر ہے تمہاری تبلیغوں کا؟ کیا مل رہا ہے قوم کو؟ تمہاری گدیاں کیا تزکیہ نفس کر رہی ہیں؟ اور ہر اس آدمی پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے موبائل میں گندی فوٹو ہے۔ ہر وہ آدمی مجرم ہے جو کند دیکھتا ہے، کند آگے تقسیم کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک دو آدمی کا نام لگا کے چپ کر گئے ہو، صبح قیامت کے دن میں مجھے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کو بھی پوچھا جائے گا۔ ہر ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ ڈال کے خاموش ہو جاتا ہے۔ حکومت نے غلط کیا، حکومت بنوائی کس نے تھی؟ کس نے ووٹ دیا تھا؟ برابر کے شریک ہیں ان کے جرموں میں جو ان کو ٹھپے لگاتے ہیں، چپ کر جاتے ہو تنقید کر کے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو ان کو ٹھپے لگانے والا ظالم نہیں ہوتا؟ وہ نہیں مددگار ظالموں کا؟ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ بچیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں نا، تمہیں خبر نہیں، تم اس زیادتی کا شکار نہیں ہو، تمہیں کیا پتا۔ میرے ایک چچا کا بیٹا تھا، اکلوتا تھا، وہ رستے میں جاتے ہوئے کسی کی گولی کا شکار ہو گیا۔ میں تھانے گیا پرچہ کٹوانے، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری جیب میں 2 روپے تھے۔ میرے تو ابا جی بڑی دیر پہلے انتقال کر گئے۔ چچا کی یہ حالت تھی کہ وہ بیچارے اٹھنے کے قابل نہیں رہے، ایک بیٹا تھا۔ اور میں جب تھانے گیا تو میں نے پرچہ کاٹنے والے سے کہا کہ قتل ہو گیا ہے، پرچہ کٹوانا ہے۔ اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے، ڈاکٹر یہ مسیحا بنے پھرتے ہیں قوم کے، وہ کہتا ہے لاش کو ادھر رکھو اور پہلے پرچہ کٹوا کے لاؤ، پھر پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس نے بھی ایک ٹیلی فون کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ سارے ظالم ہیں الا ماشاء، یہ سب کٹہروں میں آئیں گے، ان سب کو حساب دینا۔ ان کی گودوں میں بیٹھنے والے مولوی اور پیر سب سے پہلے وہ لٹکائے جائے گے، سب سے پہلا نمبر ان کا ہے۔ میں نے جا کے کہا پرچہ کہ پہلے پرچہ کٹواؤ پھر پوسٹ مارٹم سے۔ میں نے کہا پرچہ، تو پولیس والا مجھے کہنے لگا ایک پینسلوں کا ڈبہ لاؤ۔ یہ نمائندے ہیں ہمارے، یہ ہماری حفاظت کرنے پہ، یہ تمہارے لیے تم نے خود اپنے لیے پولیس بنائی ہے۔ زینب کا چچا کہتا ہے جب میں تھانے گیا تھا پرچہ کٹوانے، مجھے پولیس والے کہتے تھے اگر مالٹے ٹھنڈے ملتے ہیں تو لے کے آ۔ اور زینب کا چچا کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جا نیسلے کی 2 بوتلیں لا، پانی پینا ہے۔ اس ملک پہ بسنے والوں کا کوئی وارث نہیں، کوئی نہیں ان کا والی وارث۔ اور کہتا ہے کوڑے میں پڑی لپٹی ہوئی خون سے لاش، اور مجھے پولیس والے کہتے ہیں فلانے نے لاش ڈھونڈیا، اسے تو پہلے 10,000 دے لے۔ میں ظالم ہوں، آپ ظالم ہیں، جنہوں نے ان ظالموں کو اپنا سپہ سالار بنایا۔ تیاری کر رہو اللہ کے حضور۔ میں نے پوچھا رب کریم سے، مولا تو بتانا رزلٹ کب نکلے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کر جا کے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 پڑھو۔ رب فرماتا ہے اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے تو پھر مولا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے۔ رب روز عدالت نہیں لگائے گا، اللہ نے ایک دن رکھا ہوا۔
तशखसु फीहिल अबसार, फरमाया मैं जालिमों को इस तरह लटकाऊंगा कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। मैं जालिम को रब करीम फरमाता है मुझे कोई गाफिल ना समझे, वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है। हजरत वहाब इब्न मुनब्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, आप फरमाते बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह बड़ा जालिम था। उसने महल तामीर करना शुरू कर लिया। महल बन रहा है, महल के बीच एक झोंपड़ी आ गई, कुटिया एक बूढ़ी औरत की। तो बादशाह ने उस बीबी से कहा कि ये कुटिया, ये झोंपड़ी दे दो, मेरे महल का नक्शा खराब होता है। बूढ़ी कहने लगी मैं बेवा भी हूं, बे औलाद भी हूं। जब मैं ब्याह के यहां आई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था बेटी तेरा जनाजा निकलना चाहिए, तो चलो मैं पका हुआ फल हूं, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कुबाली वारस है। चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहां गुजार लेने दो। तवज्जो है ना मेरे अजीजों की, मुझे यहां गुजार लेने दो। पूरी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह ने इसरार किया तो पूरी कहने लगी नहीं मैं नहीं दूंगी। वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूं समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने कुछ सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो, 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो। इस तरह कब्जे होते। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है, फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई ना, जब वो गई बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी घिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नया मकान बन गया। वहाब इब्न मुनब्बी अलैहि रहमा फरमाते उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए? कहने लगी ए अल्लाह, मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहां था। अल्लाह मैं तो नहीं थी। ज़ैनब की अम्मा भी पूछती है अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू तो मौजूद था ना। तो अर्श का मालिक कहता मैं हिला दूंगा। जरा इन उलमा को, मशाइख को, इन अरबाब इक़्तिदार को देख लेने दो, मेरी ढील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। कहती अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू कहाँ था, तू बता। आप कहते हैं फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, दौड़। अल्लाह हुक्म क्या है? फरमाया पलट दे इस बस्ती को, तबाह कर दे उन लोगों को जो जुल्म पर चुप रहते, उन्हें तबाह कर दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। उसका मुनाफिक नहीं कोई। मुनाफिक बन के जीना बंद कर दो, अब मोमिन बन के जीना सीखो। इन जालिमों के खिलाफ बोलो। मेरे अजीज कहते तबाह कर दो बस्ती को। बस्ती उलटती, घर तबाह हो गए। याद रखो अर्श का मालिक कहता है तो मैं देख रहा हूं, वरना कोई मौजूद ना था, मैं तो था ना, मैं तो सारा कुछ देख रहा हूं। मैं इस वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, लोग अल्लाह को गाफिल न समझे। और फिर मीडिया चीखता है, मीडिया चीखता है, कहता है जी बड़ा जुल्म हुआ। इस काम में सबसे ज्यादा किरदार इस बुराई को फैलाने में मीडिया का है। मीडिया तो बच्चों को गुनाह के तरीके बतलाता है। और हुकूमतें मुमताज़ कादरी का जनाजा ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। फैज़ाबाद धरने का जुल्म ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। तो गंद अगर दिखाना बंद रोकना चाहे तो गंद रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? ये पाबंदी, ये टेक्निकली ज़माना है। अगर ये बंद करना चाहे, ठीक है, अगर ये बंद करना चाहे तो हर चीज़ अपनी जगह पे बंद हो सकती है कि नहीं? बोले। लेकिन
ہم تو روئیں گے نا، فیس بک پہ تصویر لگائیں گے زینب کے ساتھ ظلم ہوا، تو تیری تو امام والی دکان پہ گندی فوٹو لگی ہوئی ہے، تیرے تو موبائل میں سارا گند ہے۔ اس گند کی ترویج و اشاعت میں تو میں اور آپ شامل ہوتے جا رہے ہیں، گند تو پرموٹ ہو رہا ہے، اسی سے تو لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ابا جی کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ۔ یہ کیا تماشا ہوا اعتبار کا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اعتبار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، میں تھوڑے دن پہلے مجھے گجرات یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے دعوت دی، کچھ اساتذہ نے کہا کہ یہاں سیرت سیمینار ہے، آپ آئیں۔ سیالکوٹ میں جو کیمپس ہے، میں وہاں جب پہنچا تو میں نے کہا یار یہ صرف لڑکے ہونے چاہیے۔ کہنے لگے اتنے بولے مولوی تقریر کرتے ہیں لڑکیوں میں، تو آپ تو، میں نے کہا یار مجھے دکھیا نور سمجھ لو، پرانے خیالات کا ہوں، اور ویسے بھی میرے لیے مولوی حجت نہیں، میرے لیے رسول اللہ کا دین حجت ہے، تو آپ پردہ کرائیں۔ خیر انہوں نے مہربانی کی، کوئی پارٹیشن ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو شاید 1.5 منٹ لگا ہو مجھے گیٹ سے ہال میں جانے تک، لیکن وہاں جو بچے اور بچیوں کا میں نے حال دیکھا تو میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ تو اس قوم پہ فضل فرما، اس قوم پہ۔ ابا جی کہتے مجھے اعتمار ہے، نابینا سے ابھی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، وہ آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو، تیرے گھر میں بسنے والی بی بی سید عائشہ سے بھی پاک ہے، تیری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، حضور وہ نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تیرا اعتبار یہاں سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کہا حضور ہمیں قرآن شریف پڑھا دیں، آپ نے فرمایا درمیان میں عورتیں پردہ ڈالیں پھر پڑھاؤں گا۔ کہا حضور قرآن پاک ہی پڑھانا ہے؟ تو حضرت جنید فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور درمیان میں قرآن پڑھا ہو، پھر بھی میں انہیں بغیر پردے کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، اس کند کو روز پرموٹ کرتے ہو، نوجوانوں کے جذبات بکھرتے ہیں اور بپھرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ آگ نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ او بھائی یاد رکھو، جب تک یہ کند رہے گا فحاشی اور عریانی رہے گی۔ انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت، کیوں؟ اس لیے کہ گند زیادہ ہے، فحاشی اور عریانی۔ اسلام نے تو نظر تک پر پابندی لگا دی، کہا اپنی نظر بھی مومن جھکا کے رکھے، جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا کے رکھے۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں ہے، اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ مجرم کو سزا، بولیے، وہ چھوٹ گیا نا سر عام ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا، چھوٹ گیا نا، وہ جس نے سر عام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا، وہ بچ گیا نا، آ گیا نا باہر۔ ریمنڈ ڈیوس کئی گولیاں مار کے بچ گیا نا۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، قانون، ایک عورت نے چوری کی، اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے، حضور تھوڑی لچک دے دے۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ مجرم کے لیے سزا ضروری ہے، مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ کہتے ہیں سر عام پھانسی لگاؤ، کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں۔ تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے۔ جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سر عام جاگ رہے ہیں آپ لوگ کے سو گئے، جی چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مشورہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے،
सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। कहा गया सरेआम फांसी दो, तो कहने लगे आइन में गुंजाइश नहीं चौक में फांसी देने की, और तुम्हारी जरूरत पड़े तो आइन में तरमीम हो जाती है। तो आज ज़ैनब को जरूरत पड़ी या तो क्यों तरमीम नहीं हो सकती? आज एक गरीब मजलूम माँ को जरूरत पड़ी या तो तरमीम क्यों नहीं हो सकती? इन्हें चौक में फांसी दो, इन्हें लटकाओ, इन्हें काट कर कुत्तों के आगे डालो, ताकि हर एक की बेटी महफूज रह सके। और वो ज़ैनब किसी और की बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। कभी 6 साल की बेटी सीने पे लिटा ना, और फिर उस बाप का दर्द महसूस कर, मुझे अंदाजा हो कि बेटी तो बेटी होती है। हातम ताई की बेटी नंगे सर दरबार रिसालत पे आई तो मेरे नबी पाक ने चादर दी। सलमान फारसी कहने लगे सोनिया काफर की बेटी है, तेरी पाक चादर है, मैं अपनी ना दे दूं? तो हुजूर ने फरमाया सलमान चुप कर जा, बेटियां सांझी होती, बेटियां सांझी होती हैं, चुप कर। काफर की बेटी सही बेटी तो है ना, और बेटियां तो सांझी होती हैं। यहाँ इतना जुल्म और इतना हशर हो गया, और कहते हैं पता नहीं चला। देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, याद रखो, अब भी समझ जाओ। ऐ अल्लाह, इस इज्तिमा में तेरी बारगाह में दुआ करते, खुदावंदा सारी बेटियों को हिफाजत का पर्दा अता फरमा। अल्लाह सब के लिए हिफाजत के पर्दे नसीब फरमा।